السلام علیکم، میں حارث بن امین ڈائلاگ ود محسن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور پچھلے دنوں ایک سروے ہوا جس میں لاہور نمبر 1 آیا، اور انفارچونیٹلی وہ سروے تھا پلیوٹڈ سٹیز کے حوالے سے۔ پوری دنیا میں لاہور کی پہلی پوزیشن آئی، اور وہ اتنے خطرناک اس کے ریزلٹس ہیں اور آج پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہم کس معیار کے ماحول میں، انوائرمنٹ میں جو ہے وہ سانس لیتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جس طریقے کے ساتھ کل لنڈن میں ٹریٹ کیا گیا وہ بہت ہی نامناسب عمل تھا، لیکن حکومت پاکستان نے اس پر ایکشن لیا ہے اور بہت ہی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نمٹنے کا پلان کیا ہے۔ کیا وہ یہ کام کر پائیں گے اور ایسا کرنا مناسب ہوگا؟ آج اس پر بات کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی، پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم نے پروگرام کل جس طرح کیا تھا اسی تسلسل میں کہ فریڈم آف سپیچ، لوگوں کو حق تھا بات کرنے کا یا نہیں تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہوا ہے کل؟ ہم پروگرام کے آغاز سے پہلے جو گفتگو آف کیمرہ کر رہے تھے، اب تو آن کیمرہ کر رہے ہیں، اس کا حوالہ اگر اس کو بنا لیں تو غالب نے کہا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ ہنر عام ہے۔ کل ہم نے فریڈم آف سپیچ پہ پروگرام کیا اور ہم نے لوگوں کے اس رائٹ کو جسٹیفائی کیا کہ وہ کرٹیسزم بھی کریں ہم پہ، ہمیں جو بھی بات کہنا چاہتے ہیں وہ سلیقے اور ڈھنگ سے کریں۔ لیکن کل والے پروگرام پہ اتنی گالیاں ہمیں پھر پڑی ہیں کہ مجھے یہ شعر غالب کا سنانا پڑا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ بھائی بقول شعیب بن عزیز کے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جب آپ اپنی بات کرتے ہیں تو جن لوگوں کی وہ بات یا سمجھ میں نہیں آتی یا ان کو لگتا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے تو وہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پبلک کی ایک اپنی اوپینین ہوتی ہے، ہمیں اس پہ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ جو آج گالیاں دے رہے ہیں، ایک چیز تو آپ کم از کم ان کو ایک کریڈٹ تو دیں کہ وہ آپ کو سنتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے، اس لیے ان کی گالیوں سے یا ان کی بیزاری سے ہم اپنا کام جو ہے وہ کرنا بند نہیں کر سکتے۔ میں کوئی اور سخت بات نہیں کہوں گا، بہرحال یہ ان کا حق بنتا ہے، وہ جس طرح کا کوئی ہوتا ہے۔ اچھا یار، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ پاکستان کی تقسیم سے پہلے نا پنجاب میں الیکشنز ہوئے تو اس میں علامہ اقبال نے بھی نا حصہ لیا اسمبلی کے الیکشنز میں۔ تو حفیظ جلندری پاکستان کے بہت نامور شاعر ہیں، شاہ نامہ اسلام بھی انہوں نے لکھا ہے، پاکستان کا قومی ترانے کے خالق بھی ہیں وہ۔ تو وہ علامہ اقبال کے ساتھ نا ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے ہیں، لوگوں کو جا کے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں۔ تو وہ علامہ کے ساتھ ساتھ لاہور کی گلیوں میں پھر رہے تھے، تو ایک شخص جو ان کے مخالف فریق کا نا ووٹر یا سپورٹر تھا، تو علامہ کو پتہ نہیں تھا، علامہ اقبال نے اس کو بھی روک کے کہا کہ یار آپ ہمیں ووٹ دینا۔ تو اس آدمی نے بڑی گندی حرکت کی، وہ دھوتی پہننے والے لوگ تھے، اس نے اپنی دھوتی اٹھا دی، تو علامہ بہت پریشان ہوئے۔ تو حفیظ جالندری کہتے ہیں کہ علامہ کافی دیر تک نا ان کا موڈ خراب رہا، کہنے لگے یار میں اس قوم کے درد میں اتنا زیادہ مطلب جاگتا رہتا ہوں، خواب دیکھتا ہوں ان کی تقدیر کے بدلنے کے، اور مسلم امہ کا خواب دیکھتا ہوں، تو یہ لوگ ان کی اخلاقی تربیت کا یہ عالم ہے۔ تو حفیظ جالندری نے تاریخی جملہ بولا، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دکھاتا ہے، وہی کہتا ہے۔ تو اس پہ اتنے زیادہ برداشت ہونی چاہیے۔ لوگ ہمارے پروگرام پہ اگر گالیاں دیتے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور حوصلے اور ضبط سے کریں۔ آپ کو بھی پڑھتی ہیں، مجھے بھی پڑھتی ہیں، مجھے ذرا زیادہ پڑھتی ہیں، جن کو یہ سمجھ آتی کہ میں ان کے خیالات کے خلاف یا نظریات کے خلاف بات کرتا ہوں، تو بھائی میں واقعتاً آپ صحیح سمجھیں، میں آپ کے نظریات کے خلاف بات کرتا ہوں۔ اور بقول سقراط کے اس نے یہ کہا تھا کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جو ان کو ڈنک اس لیے مارتی ہے کہ یہ لوگ جاگیں، آج جاگیں گے، بیدار ہوں گے، آج بیزار ہو رہے ہیں، کل کو بیدار ہوں گے، پھر ان کا ایک پازیٹیو رول بھی شروع ہو جائے گا۔ لیکن شاہ جی، ہو سکتا ہے وہ جو گالیاں نکالتے ہیں یا لکھتے ہیں، ٹائپ کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے ان کو جگانا ہے، یہ اصل میں خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہاں نہیں تو پھر دونوں اپنا کام جاری رکھیں، دونوں اپنا کام جاری رکھیں، اور الٹیمیٹلی میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ دنیا کچھ نہ کچھ ایسے اصول و ضوابط ہیں جن پہ چلتی ہے، وہ آپ کی خواہش اور میری خواہش کے تابع نہیں ہے۔ اس لیے آج جس چیز کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں
کل ان کے تجربے میں آ جائے گی کہ یار ٹھیک ہے, ہمیں کریڈٹ دے نہ دیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پبلک اوپینین جو ہے نا اس کو ٹھیک ڈائریکشن میں رکھنے کے لیے جو میڈیا کا رول ہے وہ ہم اپنا پلے کر کے جائیں, ڈنڈی نہ ماریں, صداقت کے ساتھ اور درستگی فکر کے ساتھ آپ اپنا کام کریں. موضوعات کی طرف آتے ہیں, بات ذرا لمبی ہوگی لیکن یہ ضروری تھی کہ کل ہم نے فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے بات کی کہ لوگوں کو بات کرنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں, یہ ان کا برتھ رائٹ ہے. اور اس کو لوگوں نے سیریس لے لیا سر. ہاں, انہوں نے گالیاں دی ہیں, پھر اس پہ بھی گالیاں دی ہیں کہ مطلب ان کو تکلیف اس بات سے ہوئی کہ ہم آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ غصہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی نہیں کرتے, ہاں ہم اپنا سیریسلی کام کر رہے ہیں, آپ بھی اپنا کام کیجیے. تو ان کا شکریہ جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں, کیونکہ یہ کام پبلک اوپینین کا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ٹھیک راستہ دکھانے کا کام ہے. کبھی نہ کبھی آپ کو کچھ اسے ڈیویڈنڈز ضرور ملیں گے. آپ نے ذکر کیا کہ کل لنڈن میں قاضی فائز عیسیٰ جو پاکستان کے 25 اکتوبر تک چیف جسٹس تھے, ان کی لندن میں وہ گئے ہیں, انہوں نے مڈل ٹیمپل میں اپنی جوائننگ دینی تھی. تو وہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک اجتماع کیا تھا, وہ 2 دن سے انتظار کر رہے تھے. جس دن لندن پہنچے ہیں قاضی صاحب, اس دن بھی وہ ایئرپورٹ پہ اسی ہنگامہ کرنے کے موڈ پہ گئے تھے, لیکن اس دن قاضی صاحب ان کو غچہ دے گئے اور کسی اور راستے سے نکل گئے. کل ان کو پتہ تھا مڈل ٹیمپل میں ایک بڑی تقریب ہونے والی ہے, تو وہ کل اکٹھے ہو گئے وہاں پر. سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے وہاں پر, جو بد زبانی ہوئی ہے. کون سی ایسی گالی ہے یار, جو کچھ تو اویلیبل ہوتی ہیں, کچھ انہوں نے ایجاد بھی کی ہیں, ایسی ایسی گالیاں انہوں نے دی ہیں. اور ایک مجھے اس آدمی پہ زیادہ ترس آیا یار, کوئی بیرسٹر ہیں, ہارون رشید صاحب ان کا نام بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا میں. انہوں نے کہا کہ یار آپ احتجاج کے لیے آئے ہیں تو احتجاج کریں, تو گالیاں دینا مناسب نہیں ہے. تو وہ جس آدمی نے فرسٹ ان کو انکاؤنٹر کیا, وہ کہتا ہم کب گالیاں دیتے ہیں, اور وہ گالیاں ہی دے رہا تھا. اور اس کے پیچھے جو 50-60 لوگ یا ویڈیو میں جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں, انہوں نے گالیاں بہت زیادہ کل دی ہیں. تو یہ ٹھیک محسن نقوی صاحب نے, وزیر داخلہ نے کہا کہ اس طرح سے جو کام وہاں پر وہ پاکستان کی جگ ہنسائی بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ وہ فوٹیجز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی مدد سے ہم نادرا کو ٹاسک دیا کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ واقعہ تھوڑا سا سنگین نوعیت کا ہے. میں فرض کر کے بات کرتا ہوں, اگر قاضی صاحب کل ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو کیا ہوتا. ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا ہے, ایگزیکٹلی وہ مار پیٹ بھی پاکستانی کرتے, ہائی تشدد کمشنر کرتے. یا پاکستانی ہائی کمشنر کی مبینہ طور پر, یا محسن نقوی کے بقول ان کی گاڑی پہ بھی حملہ, ہائی کمشنر کی گاڑی پہ بھی حملہ ہوا ہے. تو وہاں پر اگر قاضی فائز عیسیٰ ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو میرا خیال ہے کہ جو ایجیٹیٹرز تھے, یا بلوائی کہنا چاہیے ان کو, جو مظاہرین بہرحال وہاں پر احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے, جو انہوں نے سین کریٹ کیا ہے, انہوں نے قاضی صاحب کی ٹھکائی بھی کرنی تھی. تو یہ عالم ہے ہمارا, اس پہ ہم بات کریں گے اگر, تو پھر ہمیں بھی گالیاں پڑیں گی, کیونکہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ڈیسنسی کے ساتھ بات کریں. جو چیز انڈیسینٹ ہے وہ آپ کے گھر کے اندر بھی انڈیسینٹ ہے, گلیوں بازاروں میں بھی انڈیسینٹ ہے. اور اگر آپ پاکستان کی دیکھیں, ہم سب پاکستانیوں کو جو ڈایاسپورا ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, ان سے ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ یار آپ جس جگہ پہ بھی ہیں, آپ وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, پاکستان کے سفیر ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں, آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ پاکستانی کیسے ہیں. شاہ جی ویسے اس واقعے کی مذمت کرنا کیا اس بات کے مترادف ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں کی آپ حمایت کر رہے ہیں؟ کیا ایسا سمجھا جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت باریک فرق ہوتا ہے کسی چیز کو درست اور نادرست سمجھنے کا, بہت باریک فرق ہوتا ہے. وہ فرق سمجھ اگر آپ کو آ جائے, دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ اپنی اس حیثیت میں جو پاکستان میں ان کی تھی چیف جسٹس کے طور پر, انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے میں فرض کر کے بات کرتا ہوں سارے غلط ہیں, اور ان سب فیصلوں کا تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا. میں فرض کر کے بات کر رہا ہوں. بہت سارے ایسے فیصلے بھی تو ہوں گے نا جو انہوں نے درست کیے ہوں گے, جو عدلیہ کے وقار کا باعث بنے ہوں گے. میں قاضی صاحب کا دفاع نہیں کر رہا, صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ قاضی صاحب کے وہ فیصلے جو سیاسی اعتبار سے تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے یہاں پر ڈنڈی ماری ہے, تحریک انصاف کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے, تو انہوں نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان, دیکھیں آپ کو مجھ سے اختلاف ہے, مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کیا اس اختلاف میں ہم ہر اس چیز کو بھول جائیں جو کامن سینس ہمیں بتاتی ہے؟ تو پاکستانی ہونے کے ناطے بھی آپ کا ایک کردار ہے کہ آپ جس غیر ملک میں کھڑے ہیں وہاں پر آپ پاکستان کا تعارف یہ کروا رہے ہیں. یعنی گلیوں بازاروں میں یہاں پر تو آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ حکومت جانے,
لیکن محسن نقوی صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے جس کی طرف آپ نے اور میں نے اشارہ تھوڑی دیر پہلے کیا ہے کہ اگر وہ ان مظاہرین کے ہاتھوں ہتھین کے چڑھ جاتے تو انہوں نے ان کی ٹھکائی کرنی تھی, یس. وہ زخمی ہو اب سکتے محسن تھے. نقوی صاحب نے سب کیا کہا ہے, کیا ایکشن لیا جائے گا؟ انہوں نے حکومت کیا کر محسن سکتی نقوی ہے؟ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو جب پتہ تھا کہ ان کی آمد پہ وہاں پر احتجاج ہوگا, ہنگامے ہو سکتے ہیں, تو برطانوی پولیس نے ان کو اتنی سیکیورٹی کیوں نہیں پرووائڈ کی؟ بات بالکل یہ ایک ٹھیک ہے. سوال ہے اوکے. اور یہ بالکل درست ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستانی حکومت کو باضابطہ طور پر برطانیہ سے یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اگر ایک واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. وہ لنڈن میں رہیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب, تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو میئرز لینے ضروری ہیں وہ برطانوی حکومت کو لینے چاہیے. وہ میڈل ٹیمپل جو ایک پریسٹیجیس ادارہ ہے اس کے سینئر بینچر کے طور پر وہاں پر گئے ہیں. انہوں نے وہاں پر لوگوں کو قانون پڑھانا ہے اور جو پریکٹسنگ لائرز ہوں گے ان کو ریفریشر کورس بھی وہ کروائیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کی ایک بڑی ذمہ داری اور اہم پوسٹ پہ وہ گئے ہیں, اس لیے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے مستقل میئرز لینے کی ضرورت ہے. ہم یہی ریکویسٹ کریں گے تحریک انصاف سے اور ان کی لیڈرشپ سے اور عمران خان صاحب سے, وہ لوگوں کو بیہیو کرنا سکھائیں. آپ اس طرح سے نہیں چل سکتے. آپ کا جو بھی ایجنڈا ہے, آپ پاکستان میں کس قسم کا پولیٹیکل سسٹم لانا چاہتے ہیں, آپ کی جدوجہد کیا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ اچھی لگتی ہیں. آپ کریں, آپ کا رائٹ ہے, ڈیموکریسی ہے پاکستان اور خاص میں بھی. طور پر جب آپ آؤٹ آف دا کنٹری ہوتے ہیں تو آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ نے تمام مطلب جو بھی آپ کو کس سے اختلاف ہے اس کو سائڈ پر رکھ کر کچھ اخلاقیات Yes, ہیں, آپ کچھ نے ضوابط ہیں, اخلاقیات کچھ کا جو ہے بین مظاہرہ الاقوامی کرنا اصول و ہوتا ہے. ضوابط ہیں. کل دیکھیں انہی لوگوں کو گرفتار اگر وہاں پر برطانیہ کی پولیس کر لیتی ہے, ان کے خلاف مقدمات درج ہوتے ہیں, تو پھر ہم چیخیں گے کہ جی پاکستانی حکومت کی درخواست پر یا پاکستان کی حکومت نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور ہمارے لوگوں کو سزا ہوئی ہے. کل بھی ہم نے اس قسم کا ذکر کیا تھا. یس بالکل کیا تھا. شاہ جی آلودگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے, بہت زیادہ ہے ملک بھر میں, خاص طور پر پھر پنجاب میں, لاہور میں. آج بھی ابھی ہم نے سیاسی آلودگی کی بھی بات کی یس, یہ سیاسی آلودگی تھی اور ماحول کی جو آلودگی ہے اس پر بات کریں سموک گے. کا بہت بڑا. یس سر, بریک کے بعد آ کر اسی پر بات کریں گے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شاہ جی ماحول کی جو آلودگی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ہم عام طور پہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے, لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس بات کو بہت سیریس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ بھی سفارتی جو ہے بات کریں گی, مطلب سفارتی تعلقات ہمارے ہو سکتا ہے اس وجہ سے بحال بھی ہو جائیں. نہیں, پاکستان کے سفارتی تعلقات تو انڈیا کے ساتھ بحال ہی ہیں. البتہ انہوں نے ایک ٹرم استعمال کیا, سموگ ڈپلومیسی. یہ بہت اچھا مجھے لگا, یہ آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے بنیادی طور پر. دیکھیں اس سے پہلے انڈیا سے پاکستان کو ایک تکلیف ماحولیات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ پہنچتی ہے, جو تکلیف پاکستان کو پہنچتی رہی ہے. ہم ذکر کریں گے تو صحیح سموگ کے حوالے سے, آج کا موضوع بھی یہی ہے. لیکن انڈیا کے ساتھ جو ہمارا پانی کے حوالے سے یعنی آبی تنازع ہے, اس میں یہ ہے کہ ایک تو سیلاب جب آتے ہیں تو انڈیا بھی اپنے دریاؤں کا پانی پاکستان میں چھوڑ دیتا ہے. بالکل, اور یہ ہمیں شکایت رہتی ہے, مستقل شکایت ہے. یہ معاملہ بھی ٹیک اپ کرنا ضروری ہے اور اس کا مستقل حل بھی نکلنا ضروری ہے. تو جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے حوالے سے پاکستان اور انڈیا کی ریگولر میٹنگز بھی ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کی یہ شکایت موجود ہے کہ انڈیا اپنے دریاؤں کا پانی چھوڑتا تو پاکستان میں سیلاب بھی آتے ہیں, جو آ رہے ہوتے ہیں پہلے ہی. ان میں وہ کنٹریبیوٹری ایک فیکٹر یہ بھی ہے جس سے زیادہ تباہی پاکستان کے علاقوں میں آتی ہے, کیونکہ جو دریا بھی انڈیا سے پاکستان میں آتے ہیں ان کا پانی ان دنوں میں, جن دنوں میں برسات ہوتی ہے, جب وہ اضافہ کرتا ہے تو اس سے پاکستان کا جانی, مالی, زرعی بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ ایک جو ایشو ہے نا, یہ اس کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ سموگ کا جو ہے یہ ہے بنیادی طور پر کیا, اور کیوں انہوں نے یہ کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں مشرقی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کو ایک خط بھی لکھوں اس حوالے سے کہ انڈیا اور پاکستان کا یہ ایک مشترکہ درد سر ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور آنے والے 10-15 سالوں میں اگر مستقل کوئی پالیسی نہ بنائی گئی تو اس سے نمٹنے کے لیے تو یہ اس تکلیف دہ حد تک آگے بڑھ چکا ہوگا, اور اس وقت انڈیا اور پاکستان دونوں کے مسائل میں سموگ کے حوالے سے بہت زیادہ اضافہ ہوگا. دیکھیں اس میں اموات ہو سکتی ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ لاہور آلودہ ترین شہر اس لیے شمار کیا گیا. ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہے اس میں اس وقت یعنی اتوار والے دن جو لاہور کا سموگ کی کوانٹٹی تھی فضا میں, اس کا درجہ ہے 707. یہ جو تکلیف دہ
حد ہے نا یہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھا. جی بالکل. تو اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جو انٹرنیشنل ایک سٹینڈرڈ متعین کیا گیا ہے اس میں 50 سے یعنی 51 سے 100 تک کو معتدل سمجھا جاتا ہے, 0 سے 50 تک ہو تو وہ صحت کے لیے بہترین ہے, اور 100 150 تک یہ AQI یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس ہو تو اس کو حساس گروپ کے جو لوگ پہلے ہی استھما جیسے ہم دمے کے مریض کہتے ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ کہتے ہیں, ان کے لیے پرابلمز ہوتی ہیں, ریسپیریٹری جن کو پرابلمز ہوتے ہیں, پھیپھڑوں کی تکلیف ہے, کھانسی ہے, انفلوئنزا ہے, دمہ ہے, نزلہ زکام ہے, ان کے پرابلمز جو ہیں یہاں پر ایگریویٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد سو آن اینڈ سو فورتھ باقی بھی درجہ بندی ہے, لیکن آخری حد جو ہے جو انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے وہ 301 ہے. اب یہ ڈبل سے بھی زیادہ تھا لاہور کا جس کی وجہ سے اس کو 707 یعنی 707 یہ ایئر کوالٹی انڈیکس اگر اس حد تک پہنچے گا انسان سانس کیسے لے سکتا ہے. اب آتے ہیں کہ ان چیزوں کو کون کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں. دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں, پرانی گاڑیاں, کھٹارا گاڑیاں, بھٹے اینٹیں بنانے والے, کلن جنہیں کہتے ہیں انگریزی زبان میں, ان سے اٹھتا ہوا دھواں اگر آپ دیکھ لیں تو آنکھیں اندھی ہونے کو پھرتی ہیں. وہ جب فضا میں اتنی بڑے پیمانے پر آلودگی شامل کرتے ہیں تو آکسیجن کا لیول اور کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا بڑھ جاتا ہے. اچھا شاہ جی یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے, یہ بھارت سے رابطہ کرنے کی کیا وجوہات؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں مشرقی اور مغربی پنجاب, ہمارا مغربی پنجاب ہے, ان دونوں کا یہ مشترکہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ کئی صدیوں سے یہاں کے دونوں کسان, یہ دیکھیں مشرقی اور مغربی پنجاب دونوں جو ہیں یہ ایگری بیسڈ ایریاز ہیں, سب سے زیادہ کاشتکاری ان دونوں پنجابوں میں ہوتی ہے. اور جو کسان ہے پچھلی فصل جب کاٹ لیتا ہے تو وہ کٹائی کے بعد اس نے دوسری فصل کے لیے اپنے کھیتوں کو, کھلیانوں کو اس نے تیار کرنا ہوتا ہے. روٹین تو یہ ہونی چاہیے کہ جو پچھلی فصل آپ نے کاٹی ہے اس کے جو ریزیجولز ہیں, جو زمین میں رہ جانے والے, ان کو پنجابی میں کہتے ہیں مڈ, وہ ان کو تلف کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے مشینی طور پر آپ ان کو نکال لیجئے, زمین کو جڑ سے اکھاڑ دینا, جڑ سے اکھاڑ دیں, اس کو صاف کر دیں نئی فصل کی تیاری کے لیے. ہمارا کسان صدیوں سے یہ کام کر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ان کو آگ لگا دیتا ہے, آگ لگاتا ہے لاکھوں ایکڑ ادھر اور لاکھوں ایکڑ ادھر زمین پہ. اگر آپ پرانی فصلوں کے مڈ جو ہیں ریزیجولز, اگر آپ اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو جو دھوئیں کی چادر ایک پھیلتی ہے وہ کن کن علاقوں کو اپنے لپیٹ میں, یعنی لاکھوں ایکڑ تک پھیلے ہوئے رقبے کو تو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. ایگزیکٹلی بالکل. اس کے بعد دوسرے فیکٹرز ہیں. اب ہماری جو سائنسی ترقی ہمارے گلے کا عذاب بنتی چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی گاڑیاں ہیں, اتنی بائکس ہیں, دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں. اور سر بھارتی پنجاب بھی ان چیزوں سے سفر کر رہا ہوگا یقیناً. وہ بھی کر رہے ہیں, یہ ان کا بھی درد سار ہے. وہ اپریشیٹ کریں گے اس طرح کی اقدام کو. ڈیفینیٹلی کریں گے بھائی. دیکھیں اگر انسان سانس ہی نہیں لے سکیں گے وہ کام کیسے کریں گے؟ آپ نے کام کو بند تو نہیں کرنا. کتنی ایکٹیویٹیز ہیں, دیکھیں اسکول بند کر دیں گے آپ, بزنس ہالز جتنے بزنس سٹورز ہیں, مالز ہیں, ان کو بند کر دیں گے, بازار بند کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, ہاسپٹلز بند کر دیں گے. سلیوشن تو اس سے زندگی معطل ہو جائے گی نا, کاروبار حیات بند ہو جائے گا, کاروبار نہیں ہوگا. شادی ہالز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, ہماری عدالتیں ہیں, یعنی پورے کا پورا ہماری آؤٹ ڈور جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے جس سے بزنس جو ہے اس کا پہیہ چلتا ہے تو وہ بند ہو جائے گا, آپ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو اپنے ماحول کو درست کرنے کے لیے جو ریڈیکل سٹیپس یا ریولوشنری سٹیپس لینے ہیں وہ ضروری ہیں, وہ لیے جائیں, تبھی جا کے اس مسئلے سے آپ نبٹ سکتے ہیں. اور یہ الارمنگ ہے کہ وہ سینئر وزیر ہیں, ہماری فیڈرل انفارمیشن منسٹر بھی رہی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے جو اعداد و شمار ہمارے, ایک اچھی بات انہوں نے کی کہ 15,000 بھٹے جو ہیں ہم نے ان کو نوٹس جاری کیا ہوا ہے, اور 680 ان میں سے بھٹے جو اینٹیں بنانے والے ہیں ان کو ہم نے مسمار کر دیا ہے. باقی لوگوں کو آپ نوٹس دیں کہ جی آپ جو پرانا طریقہ ہے جس میں آپ جو بھی گند بلا اس میں جا کے جلاتے ہیں اور اتنا دھواں نکلتا ہے, اب ماڈرن جو طریقہ ہے اینٹیں بنانے کا اس کو اختیار کیجیے, اس کو فالو کریں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ یہ ہمارا جنوبی پنجاب کی طرف, ملتان کی طرف بھی اسموک کا دائرہ جو وہ پھیلتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم تو لاہور اور اس کے مضافات یا اس کے قریب ترین جو علاقے ہیں جس میں گجرانوالہ ہے, سائیوال ہے, فیصل آباد ہے, یہ علاقے ہیں, شیخوپورہ ہے, ان میں بھی اسموک کی چادر اسی طرح سے تنی ہوئی ہے, لیکن لاہور زیادہ افیکٹڈ ہے. اب وہ 2-2.5 کروڑ کی آبادی کا وہ شہر ہے تو اس میں رہنے والا, اور جو رکشے ہیں, باقی جو پرانی گاڑیاں ہیں, ان کا بھی ایفیکٹ ہے. نہیں, پھر وہاں پر انڈسٹری بھی تو ہے نا, انڈسٹری سے بھی ہم نے تو ماحولیات دوست, ہم نے نہ تو فیوسل استعمال کرنا شروع کیا ہے, ہم کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کر رہے, یہ پرانا طریقہ ہے.
ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے پوری دنیا کو ایک تو کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے. اس پہ ہم نے بے شمار پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ دنیا اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرے. اور جن ممالک میں یعنی دیکھیں نا ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہماری جو اس وقت یعنی پاکستان اتنا بڑا کنٹریبیوشن اس کا کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایمٹ کرنے میں نہیں ہے. G20 کنٹریز اور اس کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹریل کنٹری جو G8 کے ممالک ہیں وہی سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیونکہ صنعتی ترقی وہاں پر ہے وہ ایمٹ کرتے ہیں. نقصان ہمیں لیکن اس لیے کہ انہوں نے وہ جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ جی ہم ان غیر ترقی پذیر ممالک جو سفر کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن سے ان کو نمٹنے کے لیے کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. کئی ارب ڈالر پاکستان نے ان سے اس مد میں بھی وصول کرنے ہیں وہ بھی نہیں دیتے. وہ کلائمیٹ چینج ایک اور ایشو ہے لیکن لوکل سطح پہ جو سموک کا معاملہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے جو دونوں حکومتوں کو یعنی انڈیا کو بھی اور پاکستان کو جو میجرز لینے کی ضرورت ہے وہ آج نہ لیے گئے تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ نہیں. شاہ جی دیکھیں، اور اگر ہم بات کریں پنجاب کا، آپ نے بڑا اچھے سے بریف کیا اور بتایا کہ یہ حل ہو سکتا ہے. ہاں جی. لیکن جہاں تک گاڑیوں کا تعلق ہے، پرانی گاڑیاں ہیں، زہریلا دھواں یہ چھوڑتی ہیں گاڑیاں. آپ کے پاس کراچی کی آپ مثال لے لیں، بہت زیادہ ٹریفک ہے، ناٹ اونلی پنجاب، ہم پورے ملک کی بات کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے؟ کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے دیکھیں جو نیت ہے نا سب سے پہلے اس کا درست ہونا ضروری ہے. گاڑیوں کی اگر بات کر لیں دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں کیوں آتی ہیں بھائی؟ ان کو سرٹیفکیٹ کون جاری کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی رجسٹریشن کون کرتا ہے؟ جب رجسٹریشن ہوتی کسی بھی گاڑی کی اور اگر انسپیکشن اس کی ہوتی ہے اینول بیسس پہ اگر ہوتی ہے تو اس گاڑی کو کون سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ یہ روڈ پہ جا سکتی ہے؟ آپ کی پولیس، آپ کا ایکسائز کا ٹیکسیشن کا محکمہ جو ان کو سیدھا کرنا ہوگا. تو ان کے کھانچے لگے ہوئے ہیں. پھر میں بات کروں گا تو پھر گالیاں پڑیں گی ہمیں. اب پولیس والے میرے گلے میں پڑ جائیں گے کہ آپ نے اس سموک کے ایشو پہ بات کرتے کرتے آپ نے یہ کس طرف بھائی چلے گئے. ٹھیک ہے، کسی کو بری ضرور لگے گی آپ کی بات لیکن ہم حکومت پنجاب کو بھی یہ میسج دیتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ اگر آپ کی نیت درست ہے، آپ اس مسئلے کو سے نمٹنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو کام کرنے ہیں. بھٹا مافیا ہے، یہ گاڑیوں کا بھی مافیا، پرانی گاڑیاں اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں یہ بھی ایک مافیا ہے. آپ نے ہاتھ ڈالنا تو پوری نیت سے ڈالیے. کوئی پرانی گاڑی جو اس کوالٹی کی نہیں ہے جو دھواں چھوڑتی ہے اور ایئر پولیوشن کا باعث بنتی ہے آپ اس کو بند کیجئے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس کے رکشے ہیں، چنچی ہے، فلاں ہے، یہ ہے، اور جتنی بھی گاڑیاں اس میں استعمال ٹرانسپورٹ کی ہیں آپ ان کو آف دا روڈ کیجئے. مطلب کوئی بھی گاڑی ہے سر، اس کے پاس اگر اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہے وہ سامنے چسپا کر دے اور وہ نظر آنا چاہیے. تو وہ کرتے ہیں نا سر اس کو آپ جتنی پرانی گاڑیاں نا کھٹارا گاڑیاں جن کو میں کہتا ہوں فٹنس سرٹیفکیٹ ان کے پاس بھی ہوتا ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے جو آپ نے بات کی ہے نا یہ کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے. آپ نے اگر اپنے ماحول کو صحیح رکھنا ہے تو آپ اس ماحول کو خراب کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے. وہ کیوں کوڑا اکٹھا ہوتا ہے سر، اس کو طرف کرنے کے اور بے شمار طریقے ہیں. جب یہ ہوتا ہے نا اکٹھا کوڑا تو اس کو جا کے کچرا جسے ہم کہتے ہیں اس کو بھی آگ لگا دی جاتی ہے. شاہ جی اس طرح کی گاڑیوں کی آپ نے جو بات کی نا کہ ان کو آف روڈ کر دینا چاہیے، تو اس میں مطلب ایک الٹرنیٹو تو آپ نے ان لوگوں کو روزگار کے لیے بھی تو دینا ہے نا، خاص طور پہ چنچی رکشے والے. ان کے آپ کو پتہ ہے یہ لوور مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے ہمارا یا اس سے بھی نیچے کے پور طبقہ ہوتا ہے، تو اس کا الٹرنیٹو پلان بھی حکومت کے پاس ہونا چاہیے. دیکھیں حکومت ان کے لیے الٹرنیٹو کو پلان دے نہ دے لیکن سماجی سطح پہ موجود ہے. جو لوگ کام نہیں کریں گے ان کے لیے لنگر خانے موجود ہیں. نہیں گاڑیاں ان کی ضبط کر لے گی سر. اب وہ ایک بندہ اپنے فیملی کے 10 لوگوں کو لنگر خانے تو نہیں لے کے جائے گا نا کھانا کھلانے. جائیں یار لنگر خانوں میں جائیں. دیکھیں جو پروڈکٹیو نہیں ہے نا وہ کسی بھی سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے. یہ چیلنجز آتے ہیں قوموں کی زندگی میں. بڑے سٹیپس میں نے پہلے کہا تھا کہ ریڈیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اگر آپ ہول ہارٹیڈلی اس مسئلے سے نمٹنا چاہتے ہیں آپ انڈیا کے ساتھ سموک ڈپلومیسی کی طرف جائیے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ جس طرف دیکھا نہیں تھا اس طرف دیکھا تو ہے، کیجئے. لیکن اپنی ہوم گراؤنڈ کو کلیئر کرنے کے لیے وہ تمام کنٹریبیوٹری فیکٹرز جو ہیں ان سے نمٹنے کے لیے آپ کو یہ سٹیپس لینے ضروری ہیں. لوگوں کو متبادل روزگار کے مواقع ملتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہونے مطلب ان کی چاہیے. اپنی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے. مل گئے تو اچھی بات ہے، نہیں ملے تو لنگر خانے چلے جائیں. ایسے ہی ہے، میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرتا. آپ یہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کوئی پلان نہ بنائے ان کے لیے؟ مطلب حکومت پلان بنا لے ان کا گی سر. کام نہیں ہے نہیں حکومت کا کام ویسے بھی میں روزگار دینا. روزگار دینا حکومت کا کیوں کام ہے بھائی؟
रोजगार के मौके सर हुकूमतें ही प्रोवाइड करती हैं, नहीं, एनवायरनमेंट वही क्रिएट करती आप पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर को समझिए। गवर्नमेंट का साइज कम हो रहा है भाई, क्या बात, मेरे मुंह से ऐसी बात मत कहलवाइए। गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये नहीं होना चाहिए लोगों को रोजगार देना। गवर्नमेंट के लिए एक काम है, वो है एनेबलिंग एनवायरनमेंट, इंसाफ देना, हेल्दी माहौल देना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से बचना, इंसाफ देना, अच्छी पुलिस देना, पुलिसिंग करना, यस। ठीक है ना, अच्छा पार्लियामेंट देना, ये गवर्नमेंट के काम है, इसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए। बाकी रोजगार जो है ये लोगों ने अपने लिए खुद पैदा करना है। एक देखें, गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है। एनवायरनमेंट देना है, ठीक है ना। अब वो ये एक कहते एक दर बंद तो 100 दर खुला, ये उन लोगों के लिए जो बंद दरवाजों पे जाके दस्तकें देते हैं। ओके, रोजगार के लिए उनको खुद कोशिश करनी है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।